حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ اللہ کے بندے، اس کے نبی اور سرزمین بیت المقدس میں اللہ کے خلیفہ تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد، نیلی آنکھوں اور مختصر سے بالوں والے اور پاک صاف دل کے مالک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ جالوت کا قتل ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حکیم کے محل کے پاس مرجل صفر کے قرب میں ہوا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کا میلان اور لگاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب ہو گیا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل کرنے کے خواہاں ہو گئے۔ سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دینوی اور اخروی دونوں بھلائیاں سلطنت اور نبوت کی صورت میں آپ کے لیے جمع فرما دی۔ حالانکہ اس سے قبل بادشاہی کسی اور خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت کسی دوسرے خاندان میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ نے یہ دونوں اوصاف جمع فرما دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کو بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر بادشاہوں کو بطور حاکم قائم نہ فرماتا تو طاقتور لوگ کمزوروں کو کچا چبا جاتے۔ اسی لیے بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ بادشاہ اللہ کی زمین میں اللہ کا سایہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ایک سلطان کے ذریعے وہ فسادات رفع فرما دیتا ہے جو قرآن کے ذریعے دفع نہیں فرماتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ جالوت جب طالوت کے سامنے آیا تو کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں نکل اور میں تیرے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ طالوت نے لوگوں کو جمع کیا اور میدان کارزار میں نکلنے کی دعوت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا اور جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس پھر کیا تھا کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس قدر مائل ہوئے کہ طالوت کا ذکر تک بھی نہ رہا۔ طالوت کو معزول کر کے داؤد علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم سے سلطان مقرر ہوئے، حتیٰ کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس جالوت کے واقعہ قتل سے پہلے ہی آپ علیہ السلام سلطان مقرر ہو چکے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جسے جمہور نے تسلیم کیا ہے، وہ یہی ہے کہ قتل جالوت کے بعد ہی آپ ولی اور سلطان مقرر ہوئے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکیم کے محل کے پاس جالوت کو قتل کیا تھا، اور وہاں رواں نہر وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ سبا کی آیت نمبر 10 سے 11 کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بڑا فضل دیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ،
اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زرہیں بنانے پر حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد فرمائی تاکہ دشمنوں کی آنچ سے مقابلے کے وقت بچا جا سکے، اور اس کی صنعت و کیفیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، یعنی نہ تو اس قدر کیل باریک ہو کہ وہ پھٹ جائے، اور نہ ہی اس قدر موٹا ہو کہ ٹوٹ جائے۔ یہ قول مجاہد، قتادہ، حکم اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ اور عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے موڑ لیتے تھے، نہ تو آگ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی ہتھوڑے کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کڑیوں والی ذرا بنائی، اس سے قبل چوڑی اور تختہ نما ہوتی تھیں۔ ابن شوذب فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک ذرہ بناتے اور 6000 درہم میں اسے فروخت کرتے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ کسی بھی انسان کا سب سے پاکیزہ رزق اس کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا ذکر سورۃ صاد میں اس طرح سے کیا ہے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے ہیں شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حضرت ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری میں قوت اور طاقت ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام عبادت اور عمل صالح میں بڑی قوت اور طاقت والے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت میں قوت اور اسلام میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی۔ بعض علماء نے ہمیں ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام شب زندہ دار تھے اور آپ نے نصف زندگی روزہ رکھا۔ صحیحین میں کہا گیا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، اور پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ نصف رات آرام کرتے تھے اور تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، چھٹا حصہ پھر آرام فرماتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا تو راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثال بھی ممکن نہیں۔ جب آپ ترنم اور سوز و گداز کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے تو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اپنی پرواز کو موقوف کر کے آپ کے ساتھ شامل تسبیح ہو جاتے، اور ایسے ہی پہاڑ بھی آپ کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ سوز و ترنم عطا کیا گیا تھا جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ آپ کی آواز کو سننے کے لیے پرندے اور وحشی جانور آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے اور آواز کی سماعت میں اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ دن بھر کھڑے رہنے کا انہیں احساس تک نہ ہوتا، بلکہ بھوک و پیاس سے مرغے بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو اگر کوئی انسان سن لیتا
تو وہ عالم وجد میں رقص کسی کیفیت پر اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ زبور کو آواز کی ایسی لے کے ساتھ تلاوت فرماتے کہ جس جیسی آواز کبھی سنی نہ گئی۔ آواز کے اس ترنم کو سن کر جن و انس، پرندے اور چوپائے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ بعض بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نرم و گداز آواز کے ساتھ ساتھ صریح القرات بھی تھے۔ زبور کی تلاوت بڑی جلدی فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات کو بڑا آسان کر دیا گیا تھا۔ آپ اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم دیتے، اس پر زین کسی جا رہی ہوتی تھی کہ آپ تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ زین کسنے اور سواری کے تیار کرنے سے پہلے آپ کلام پاک کی تلاوت فرما لیتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے سوا کچھ تناول نہ فرماتے تھے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک گائے کے متعلق مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک آدمی کا دعویٰ تھا کہ اس دوسرے آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، جبکہ مدعا علیہ اس کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات تک کے لیے اس دعوے کو مؤخر کر دیا۔ رات کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، لہٰذا یقیناً میں تمہیں قتل کروں گا۔ تم نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی حقیقت حال سے مجھے آگاہ کر دو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن اس سے قبل میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے کی وجہ سے ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی اور بہت زیادہ عاجزی اور انکساری سے آپ سے پیش آنے لگے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں جھوٹی شہادتوں اور شریر عادتوں نے زور پکڑ لیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ نپٹانے کے لیے سونے کی ایک زنجیر عطا کی گئی جو آسمان سے لے کر بیت المقدس کی چٹان تک لمبی تھی۔ جب دو آدمیوں کے درمیان کوئی تنازع واقع ہو جاتا تو ان دونوں میں سے جو حق پر ہوتا وہ زنجیر تک پہنچ جاتا اور اسے چھو لیتا، جو جھوٹا ہوتا وہ محروم رہتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ تک چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کے پاس موتی بطور امانت رکھے۔ جب واپسی کا اس نے مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور ایک ڈنڈے میں انہیں چھپا دیا، یعنی ڈنڈے میں کوئی سوراخ وغیرہ کر کے۔ جب دونوں فیصلہ کے لیے چٹان کے پاس حاضر ہوئے تو مدعی نے زنجیر تک رسائی حاصل کر کے اسے چھو لیا۔ جب دوسرے آدمی سے کہا گیا کہ تو بھی اس زنجیر کو چھو تو اس نے وہ ڈنڈا جس میں موتی تھے وہ مدعی کو پکڑا دیا اور کہا، الہ العالمین، تجھے تو علم ہے کہ میں نے موتی اس آدمی کے حوالے کر دیے ہیں۔ پھر زنجیر تک جو بڑھا تو زنجیر کو اس نے بھی چھو لیا۔ بنی اسرائیل پر اس معاملے کا حل بڑا مشکل ہو گیا۔ پھر بہت جلد ان کے درمیان سے زنجیر کو اٹھا لیا گیا۔ انبیاء کرام کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی تسکین کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ صرف ان احکامات پر عمل کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتے تھے۔ نبی معصوم اور پاک باز ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کو دیکھا تو بطور حسد کہنے لگے کہ اس شخص کی طرف دیکھو جو کھانے سے سیر نہیں ہوتا اور عورتوں سے کثرت سے شادی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کثرت کی وجہ سے یہود حسد کرتے تھے اور اس پر عیب زنی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فضل و عطا کی شہادت عطا فرمائی۔
ارشاد فرمایا کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو 1000 بیویاں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں سے 700 مہر والی تھیں اور 300 باندھیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ان میں سے آپ کی ایک بیوی اوریا حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس خاتون کے ساتھ آپ نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد شادی کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے روزوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے خزانے میں محفوظ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کے متعلق بتاؤں تو سن۔ آپ بہت بڑے روزہ دار، شب زندہ دار اور بہت بہادر تھے۔ کسی کافر اور برسر پیکار شخص سے آمنا سامنا ہوتا تو کبھی آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ ایک دن آپ روزہ رکھتے اور ایک دن آپ افطار فرماتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان میں حضرت آدم علیہ السلام نے انبیاء کرام کو بھی دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص کو موتیوں کی طرح چمکتے دمکتے دیکھا تو پوچھا، الہ العالمین، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 برس۔ عرض کی، یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں البتہ تیری عمر میں سے اسے دے سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں 40 سال کا اضافہ فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 40 سال تو ابھی باقی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو عمر اپنے بیٹے داؤد کو عطا کی تھی وہ گوشہ محفوظ سے تاکہ نسیان میں جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال پورے عطا فرما دیے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی 100 سال عطا فرما دیے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 77 برس تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور مزید اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی کی مدت 40 برس تھی۔ اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے متعارض اور منافی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت غیرت تھی۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازوں کو بند کر دیتے تاکہ آپ کے واپس تشریف لانے تک کوئی آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام دروازوں کو بند کر کے کہیں تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ کی ایک زوجہ نے گھر کے صحن میں ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا تو گھر میں موجود افراد نے پوچھا کہ یہ کہاں سے داخل ہوا، حالانکہ دروازے تو بند تھے۔ اہل خانہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم آج ہم داؤد علیہ السلام کے سامنے ضرور رسوا ہوں گے۔ اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ صحن میں کھڑے اس مذکورہ شخص کو دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ نہ مجھے بادشاہوں کا خوف ہے، نہ ہی مجھے پردوں اور حجابوں میں سے کوئی روک سکتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم تب تو ملک الموت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا، تہجیز و تکفین سے بھی فارغ ہو گئے تو سورج طلوع ہوا، جس کی وجہ سے تپش محسوس ہونے لگی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کی میت پر سایہ کرو۔ پرندوں نے پروں سے اس قدر سایہ کیا کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا کہ اب اپنے پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا تھا اور کیسے پروں کو سمیٹا تھا، اور وہ شکرے کی قسم کے پرندوں نے سایہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہفتے کے دن اچانک ہوا تھا اور پرندوں نے آپ کی میت پر سایہ کیا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ اسحاق بن بشر سعید ابن ابی عروبہ سے، اور وہ قتادہ سے، اور وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بوقت وصال حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس تھی۔ بدھ کے دن اچانک آپ کا وصال ہوا۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ رک جائیے، میں نیچے اتر لوں یا اوپر چڑھ جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، سال، مہینے، اعصار، رزق سب ختم ہو چکا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سیڑھیوں پر ہی سربسجود ہو گئے اور ملک الموت نے سجدے کی حالت میں آپ کی روح قبض فرما لی۔